السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اما بعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 29۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان ساتوں کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اوپر کی آیت میں ان دلائل قدرت کا بیان تھا جو خود انسان کے اندر ہیں، اس لیے اس مبارک آیت میں ان دلائل کا بیان ہو رہا ہے جو روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ گویا اس آیت کی تفصیل ہے جس میں فرمایا، کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو صرف 2 دن میں پیدا کیا؟ تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو جو رب العالمین ہے، جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اوپر سے گاڑ دیے ہیں، جس نے اس زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھیں اور 4 دن میں زمین کی سب چیزیں درست کر دیں، جس نے دریافت کرنے والوں کی تشفیع ہے، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہو کر جو دھوئیں کی شکل میں تھے فرمایا کہ اے زمین و آسمان، خوشی یا ناخوشی سے آؤ، تو دونوں نے کہا باری تعالیٰ ہم تو خوشی سے حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان 7 آسمانوں کو پورا کر دیا اور ہر آسمان میں اس کا کام بانٹ دیا، اور دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا اور انہیں شیطان سے بچاؤ بنایا۔ یہ ہے اندازہ اس اللہ کا جو بہت بڑا، غالب اور بہت بڑے علم والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین پیدا کی، پھر 7 آسمانوں کو بنایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمارت کا یہی قاعدہ ہے کہ پہلے نیچے کا حصہ بنایا جاتا ہے پھر اوپر کا۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، آخر تک تمہاری پیدائش مشکل ہے یا آسمانوں کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی موٹائی بلند کر کے انہیں ٹھیک ٹھاک کیا اور ان میں سے رات دن پیدا کیے، پھر اس کے بعد زمین پھیلائی، اس سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑا جو سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام کی چیزیں ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ زمین کی پیدائش آسمانوں کے بعد ہے، اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ آیت اَأَنتُم میں آسمانوں کی پیدائش کے بعد زمین کا پھیلانا اور بچھانا وغیرہ بیان ہوا ہے، نہ کہ پیدا کرنا۔ تو ٹھیک ٹھاک ہے کہ پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو، پھر زمین کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور دونوں آیات ایک دوسرے کے مخالف نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا۔ جب اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پانی سے دھواں بلند کیا، وہ اونچا چڑھا اور اس سے آسمان بنائے، پھر پانی خشک ہو گیا، اس کی زمین بنائی، پھر اسی کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں بنائیں۔ اتوار اور سوموار کے 2 دن میں یہ 7 زمینیں بن گئیں۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، زمین نہ ہلے اس لیے ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے ہیں۔ پہاڑ زمین کی پیداوار، درخت وغیرہ، زمین کی کل چیزیں منگل اور بدھ کے 2 دنوں میں پیدا کی۔ اسی کا بیان ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ والی آیت میں، حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی، جو دھواں تھا اسے آسمان بنایا، پھر اسی میں سے 7 آسمان بنائے، جمعرات اور جمعہ کے 2 دنوں میں۔ جمعہ کے دن کو اسی لیے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زمین و آسمان کی پیدائش جمع ہو گئی۔ ہر آسمان میں اس نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو جن کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں۔ آسمان نے دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت دی اور انہیں شیطان سے حفاظت کا سبب بنایا۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے پروردگار نے عرش عظیم پر قرار پکڑا، جیسے کہ فرمایا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، آخر تک سورہ الاعراف آیت نمبر 54۔ یعنی 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کر کے پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ ابن جریر میں ہے، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ اتوار سے مخلوق کی پیدائش شروع ہوئی، 2 دن میں زمینیں پیدا ہوئیں، 2 دن میں ان کی تمام چیزیں پیدا کی، اور 2 دن میں آسمانوں کو پیدا کیا۔ جمعہ کے دن آخری وقت ان کی پیدائش ختم ہوئی اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اسی وقت قیامت قائم ہوگی۔
مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا، اس سے جو دھواں اوپر چڑھا اس سے آسمان بنائے جو ایک پر ایک اس طرح ساتھ ہیں، اور زمین ایک کے نیچے ایک اس طرح ساتھ ہیں۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہے، جیسے سورہ حامیم السجدہ کی آیت میں ہے۔ علماء بھی اس پر متفق ہیں، صرف قتادہ فرماتے ہیں کہ آسمان زمین سے پہلے پیدا ہوئے۔ مسلم اور نسائی میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن پیدا کیا، اور پہاڑوں کو اتوار کے دن، اور درختوں کو پیر کے دن، اور برائیوں کو منگل کے دن، اور نور کو بدھ کے دن، اور جانوروں کو جمعرات کے دن، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد، جمعہ کے آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات تک پیدا کیا۔ اس حدیث کے بارے میں کچھ اختلاف بھی ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، کچھ کہتے ہیں کہ کعب بن احبار کا قول ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا۔ آیت نمبر 30 ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتے ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی اس احسان کو دیکھو کہ اس نے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں ان کا ذکر کیا، جس کا بیان اس آیت میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے نبی، تم یاد کرو اور اپنی امت کو یہ خبر پہنچاؤ۔ خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے بعض کے جانشین ہوں گے، یکے بعد دیگرے، اور ایک دور کے بعد دوسرے دور میں یوں ہی کرنا تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جیسے کہ ارشاد ہے، هو الذی جعلکم خلائف الارض، سورہ الانعام آیت نمبر 165، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، سورہ نمل آیت نمبر 62۔ تمہیں اس نے زمین کا خلیفہ بنایا، اور فرمایا اگر ہم چاہتے تو فرشتوں کو اس زمین میں تمہارا خلیفہ بنا دیتے۔ اور ایک جگہ فرمایا، ان کے بعد ان کے خلیفہ یعنی جانشین برے لوگ ہوئے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کی یہ غرض بطور اعتراض نہ تھی، اور نہ ہی بنی آدم کے حسد کے طور پر تھی، لیکن جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ قطعی غلطی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی شان میں قرآن فرماتا ہے، لا یسبقونہ بالقول، سورہ الانبیاء آیت نمبر 27، جس بات کے دریافت کرنے کی انہیں اجازت نہ ہو اس میں وہ لب نہیں ہلاتے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرشتوں کی طبیعت حسد سے پاک ہے، بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ یہ سوال صرف اس حکمت کے معلوم کرنے اور اس راز کے ظاہر کرانے کے لیے تھا جو ان کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ یہ تو جانتے تھے کہ اس مخلوق میں فسادی لوگ بھی ہوں گے، تو اب ادب کے ساتھ سوال کیا کہ پروردگار ایسی مخلوق کے پیدا کرنے میں کون سی حکمت ہے؟ اگر عبادت مقصود ہے تو عبادت تو ہم کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس و تمہید ہر وقت ہماری زبانوں پر ہے، پھر فساد وغیرہ سے پاک ہیں، تو پھر اور مخلوق جن میں فسادی اور خونی بھی ہوں گے کس مصلحت پر پیدا کی جا رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ باوجود اس فساد کے پھر بھی اسے جن مصلحتوں اور حکمتوں کی بنا پر پیدا کر رہا ہوں انہیں میں ہی جانتا ہوں، تمہارا علم ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور رسول ہوں گے، ان میں صدیقین اور شہید ہوں گے، ان میں عابد، زاہد، اولیاء، نیککار، مقرب، بارگاہ علماء، صالحہ، متقی، پرہیزگار، خوف الہی، اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنے والے ہوں گے، میرے احکام کی بصر و چشم تعمیل کرنے والے، میرے نبیوں کے ارشاد پر لبیک کہنے والے ہوں گے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ دن کے فرشتے صبح صادق کے وقت آتے ہیں اور عصر کو چلے جاتے ہیں، اور اس وقت رات کے فرشتے آتے ہیں، وہ پھر صبح کو جاتے ہیں۔ آنے والے جب آتے ہیں اس وقت، اور جب جاتے ہیں صبح کی اور عصر کی نماز میں لوگوں کو پاتے ہیں، اور دربار الہی میں پروردگار کے سوال کے جواب میں دونوں جماعتیں یہی کہتی ہیں کہ یہ تو نماز میں پایا، آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب مواقیت الصلاۃ۔ یہی ہے وہ مصلحت الہی جسے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ ان فرشتوں کو اسی چیز کے دیکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے دن سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم، کتاب الایمان۔
ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے زمین میں جنات بستے تھے، انہوں نے اس میں فساد کیا اور خون بہایا اور قتل و غارت کی۔ پھر ابلیس کو بھیجا گیا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے انہیں مار مار کر جزیروں پہاڑوں میں بھگا دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر کے زمین میں بسائے گئے تو گویا یہ ان پہلے والوں کے خلیفہ اور جانشین ہوئے۔ بس فرشتوں کے قول سے مراد اولاد آدم ہیں۔ جس وقت ان سے کہا گیا کہ میں زمین کو اور اس میں بسنے والی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس وقت زمین تو تھی لیکن اس میں آبادی نہ تھی۔ بعض صحابہ سے بھی یہی مروی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معلوم کروایا تھا کہ اولاد آدم ایسے ایسے کام کرے گی تو انہوں نے یہ پوچھا۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ جنات کے فساد پر انہوں نے بنی آدم کے فساد کو قیاس کر کے یہ سوال کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے جنات زمین میں آباد تھے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بدھ کے دن پیدا کیے گئے اور جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا اور جمعہ کے دن آدم پیدا ہوئے۔ حسن اور قتادہ کا قول ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی تھی کہ ابن آدم ایسا ایسا کریں گے، اسی بنا پر انہوں نے سوال کیا۔ ابو جعفر محمد بن علی فرماتے ہیں بلکہ نہیں، یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الذکر والدعاء 2731 نمبر پر۔ خلیفہ کا انتخاب اور اس کے وجوب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ہے تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے، ان کے جھگڑے چکائے، مظلوم کا بدلہ ظالم سے لے، حدود قائم کرے، برائیوں کے کرنے سے لوگوں کو ڈانٹے ڈپٹے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بڑے بڑے کام جو بغیر امام کے انجام نہیں پا سکتے، چونکہ یہ کام واجب ہیں اور بغیر امام کے پورے نہیں ہو سکتے، اور جس چیز کے بغیر واجب پورا نہ ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے، اس لیے خلیفہ کا مقرر کرنا واجب ثابت ہوا۔ امام کا مرد ہونا، آزاد ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، مسلمان ہونا، عادل ہونا، مجتہد ہونا، آنکھوں والا ہونا، صحیح سالم اعضاء والا ہونا، فنون جنگ سے اور رائے سے خبردار ہونا ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔